رائز آف ایڈولف ہٹلر آف جرمنی دنیا کے نامور ڈکٹیٹرز میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش جو ہے 20 اپریل 1889 کو آسٹریا میں ہوئی اور بعد کی زندگی انہوں نے جرمنی میں گزارا۔ تو ہٹلر کیوں کر عروج میں آیا؟ اگر اس کو جاننا چاہیں گے تو سب سے پہلے ہمیں وارسائی کے معاہدے پر غور کرنا ہوگا، جو پہلی جنگ عظیم کے بعد فاتح ممالک نے جرمنی سے کیا۔ حقیقت میں یہ کوئی معاہدہ نہیں تھا، بلکہ جرمنی سے لیا جانے والا ایک بدلہ تھا۔ اس معاہدے کے تحت جرمنی پر بے شمار شرائط کو لاد دیا گیا، اس کو جنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور اس کے عوض میں اس پر ایک کثیر رقم جو ہے جرمانے کے طور پر ادا کرنا واجب کیا گیا۔ اسے اس کے اہم ترین صنعتی اور زراعتی علاقوں سے محروم کر دیا گیا۔ ایلسیس لورین کے علاقے اس سے چھین لیے گئے، سار کے کان کے علاقوں کو چھین کر جو ہے دوسرے ممالک کے حوالے کر دیا گیا، یہاں تک کہ اسے اپنی ملٹری، اپنی ایئر فورسز اور نیوی فورسز میں بھی کمی کرنے پر مجبور کر دیا گیا اور اس کی آرمامنٹ کو اتنا کمزور کر دیا گیا کہ بیلجیم جیسے کمزور ممالک کے درمیان بھی وہ خود کو کمتر محسوس کرنے لگا۔ دراصل وارسائی کے معاہدے میں صرف اسے معاشی طور پر مفلوج ہی نہیں کیا گیا تھا، بلکہ جرمن کی قومیت کو تذلیل کیا گیا تھا، بے عزت کیا گیا تھا۔ اس لیے جرمن کے لوگ ہمیشہ سے ہی اس معاہدے کے خلاف تھے اور وہ چاہتے تھے کسی طرح اپنی ذلت کا بدلہ جو ہے وہ یورپ سے لے سکے۔ اور چونکہ وارسائی کے معاہدے میں جرمنی کی معاشی کمر بالکل ٹوٹ چکی تھی، اس لیے بے روزگاری، مفلسی اپنے عروج پر تھی، چیزوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھی، یعنی زندگی کی ہر چیز سے وہ لوگ محروم ہو چکے تھے اور ان کی زندگی بہت تکلیف دہ ہو چکی تھی۔ وہ ایک ایسے فنڈ کی تلاش میں تھے جو یورپ سے جرمنی کی اس بے عزتی کا بدلہ لے سکے، اور ایسے ہی موقع پر جو ہے ہٹلر منظر عام پر آتا ہے۔ اس نے جرمنی کے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ نہ صرف وارسائی کے معاہدے کو ختم کر دے گا، بلکہ جرمنی کے ساتھ ہوئی بے عزتی کا بدلہ پوری دنیا سے لے گا۔ ہٹلر کا تعلق نیشنل سوشلسٹ ورکرز پارٹی سے تھا، جو نازی پارٹی کے نام سے مشہور ہے، اور جرمنی کے عوام میں اب اپنے وعدوں کے بعد جو ہے ہٹلر ایک نیشنل ہیرو بن چکا تھا۔ ادھر حالات کو دیکھتے ہوئے صدر ہنڈربرگ نے اسے 1933 میں جرمنی کا چانسلر بنایا اور اس کے ٹھیک ایک سال بعد صدر